رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند جھوم جھوم کر عقیدت، محبت اور مودت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب گرامی القدر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ازل میں قبول اور منظور فرمائے، اور آج کی اس خوبصورت محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اور کسی بھی نعمت پر خالق کائنات نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ احسان اے انسان میں نے تجھ پر فلاں نعمت کی ہے، فلاں نعمت تم کو عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ 500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ 500 سال اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہا۔ حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز محشر خالق کائنات فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، میری رحمت کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ 3 مرتبہ خالق کائنات فرشتوں سے یہ فرمائے گا، اور وہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک و مولا، مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے۔ جب وہ بندہ یہ اعتراض کرتا ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مالک و مولا، مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے۔ 3 مرتبہ خالق کائنات فرمائے گا میرے فرشتوں اب اس بندے کو کھڑا کرو، اب حساب کیا جائے گا کہ اس پر میری نعمتیں زیادہ تھی یا اس کا عمل زیادہ تھا۔ جب کھڑا کیا جائے گا تو اس کی ایک طرف 500 سال کی بندگی کو رکھا جائے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدے کرتا رہا، جو عبادت و ریاضت کرتا رہا۔ ایک طرف 500 سال کی عبادت و ریاضت کو رکھا جائے گا، اور دوسری طرف اللہ کی عطا کی ہوئی ایک آنکھ کو رکھا جائے گا۔ جب ایک طرف آنکھ کو رکھا جائے گا، دوسری طرف 500 سال کی عبادت و ریاضت کو رکھا جائے گا، تو آنکھ والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔
اب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک و مولا مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے، مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے۔ احباب گرامی القدر، اگر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں جو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں انسان بنایا ہے اور دیگر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اور کسی بھی نعمت پر خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھ پر فلاں نعمت کی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے اپنے محبوب رسول کو بھیج کر۔ کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ احباب گرامی القدر، جب اپنے محبوب کو بھیجا تو خالق کائنات نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے اپنے محبوب رسول کو بھیج کر۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے خالق کائنات نے بغیر مانگے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ وہ عظیم محبوب اس کا ہمیں امتی بنایا۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ حضور کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس کا بلند مقام ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات کے اندر دیکھا، کچھ لوگوں کا تذکرہ پڑھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہے اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جب وہ دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب آپ نے فضائل پڑھے، آپ فضائل الواح تورات کے اندر فضائل پڑھتے ہیں تو آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا یہ جو عظیم لوگ ہیں جن کا میں تذکرہ پڑھ رہا ہوں الواح تورات کے اندر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت زندگی بسر کریں گے، آپ دعا کرتے ہیں مالک و مولا ان عظیم لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دیں۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ جب اوصاف پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا یہ جو عظیم لوگ ہیں جن کا تذکرہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے، اے مالک و مولا ان کو میری امت میں شامل فرما دے۔ جب عرض کرتے ہیں تو خالق کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے تلکا امت احمد، کہ اے پیارے موسیٰ یہ تمہارا حصہ نہیں بلکہ احمد کریم کا حصہ ہے۔ اے پیارے موسیٰ یہ تمہارا حصہ نہیں بلکہ میرے محبوب کا یہ حصہ ہے۔ آپ فضائل پڑھتے گئے، الواح تورات کے اندر مزید فضائل پڑھتے گئے، آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلا آخر یہ عرض کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا یہ جو عظیم لوگ ہیں اگر تو ان کو میری امت میں شامل نہیں کرتا تو پھر میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما دے۔ جلیل القدر پیغمبر حضور علیہ السلام کا امتی بننے کے لیے خواہش کرتے رہے، آرزو کرتے رہے کہ مالک و مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما دے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں، پہلی امتوں پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، ان پر آسمانی عذاب کا نزول ہوتا رہا، لیکن حضور کی وجہ سے آسمانی عذاب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور خالق کائنات نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے، درا حالانکہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہوں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بیچ کر آسمانی عذاب کا سلسلہ بند کر دیا اور ساتھ یہ اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محبت سے کہے سبحان اللہ، اور اونچی کہے سبحان اللہ۔ اور اس بات کو ظفر صاحب غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر مشہور کتاب جامع ترمذی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا، قافلہ راستے میں رکا، اس قافلے میں ایک راہب داخل ہوا اور اس راہب نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا۔ راہب نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا اور اس وقت حضور کی عمر مبارک تھی 12 سال۔ کتنی تھی؟ 12 سال۔ اور جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور جامع ترمذی سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ہے، اور اس کے مصنف کا نام امام محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے، اور آپ شاگرد ہیں امام بخاری کے، اور امام محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، بڑا قابل توجہ جملہ ہے، اگر سمجھ آئے تو ہاتھ بلند کر کے محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، گویا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء خود کلام فرما رہے ہیں۔ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، گویا تاجدار مدینہ امام الانبیاء خود کلام فرما رہے ہیں۔ اور جامع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ 8 عنوانوں کے تحت احادیث کو لایا جاتا ہے۔ وہ 8 عنوان کون سے ہیں؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشرات، مناقب، ان 8 مضمونوں کے تحت احادیث کو لایا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو تو ضرور سبحان اللہ کہنا۔ روایت کرنے والے ہیں مولا علی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، جب ہم مکہ کے بعض اطراف میں نکلے تو راستے میں جو درخت اور پتھر سامنے آتے تو سبھی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہتے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس راہب نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا، اور ہاتھ مبارک پکڑ کر وہ راہب یہ اعلان کرتا ہے کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ وہ راہب کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ نے انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس سے اگلے جملے بڑے قابل توجہ ہیں، میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ قریش کے بزرگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ راہب کہتا ہے قبلہ، وہ راہب کہتا ہے کہ جب تم اس ٹیلے سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا لم یبقا شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ جب تم اس ٹیلے سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو۔ لم یبقا شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ اور یہ دونوں یعنی درخت اور پتھر نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ احباب گرامی القدر، حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ بچے آگے تشریف لے آئیں، ادھر آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ تو